آج کے اجلاس کی دوسری تقریر قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور برکت کے موضوع پر ہوگی۔ مکرم شہزاد انور صاحب، نیشنل سیکرٹری تعلیم القرآن، تشریف لائیں۔ جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اعطیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی درآں حالانکہ وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے پس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ سامعین، آج خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے تلاوت قرآن کریم کی فضیلت اور برکت۔ قرآن کریم اس آخری زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے سامان لانے والی کتاب ہے، جس کو پڑھ کر، جس پر عمل کر کے ایک انسان سے باخدا انسان بننے کا سفر آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی برکات حاصل کرنے اور اس سے رہنمائی لینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، روز پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے تا اس کا مضمون ذہن میں نقش ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اہل زبان تھے، عرب تھے، ان کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کریم کا کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ترمذی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یہ سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔ میں جوان تھا اب بوڑھا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ اسلامی اصول کی فلسفی جلد 10۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے بیان فرماتے ہیں، بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے کہ والد صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام 3 کتابیں بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن کریم، مثنوی رومی اور دلائل الخیرات، اور کچھ نوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سیرت المہدی جلد اول۔ اب میں چند احادیث نبوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے اقتباسات پیش کرتا ہوں جن سے قرآن کریم کے پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی برکات پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے 1 نیکی ملے گی، اور اس 1 نیکی کی وجہ سے 10 اور نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام
ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن۔ پھر ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں عبور رکھتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، فرما بردار اور معزز سفر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ اس کو مقام ملے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پرستش کی جڑ تلاوت کلام الہی ہے، کیونکہ محبوب کا کلام اگر پڑھا جائے یا سنا جائے تو ضرور سچے محب کے لیے محبت انگیز ہوتا ہے اور شورش عشق پیدا کرتا ہے۔ سامعین، پس اگر خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس محبت میں مزید اضافے کے لیے اور خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، قرآن شریف تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے، بڑا غور کرو اس پر۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی ترجمہ، بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ ملفوظات جلد 5۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، یقیناً وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ فرمایا، خوشنما اور حسین پھولوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو بدلیوں کی مانند ہوں گی، یا دو منتہائے مقصود، ایسی چیزیں جن کو حاصل کرنا ہو، یا صرف بستہ پرندوں کی دو ٹولیوں کی شکل میں ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی، ان کے حق میں بیان کر رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو اختیار کرنا یا عمل کرنا موجب برکت ہے، اور اس کو چھوڑنے میں حسرت، اور کوئی جھٹلانے والا اسے جھٹلا نہیں سکتا، یا کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلم کتاب فضائل القرآن۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر انسان ضد میں نہ ہو اور غور و فکر کرے تو قرآن کافی کتاب ہے۔ قرآن نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اور ہر ایک قسم کے اختلاف مٹانے کے واسطے آیا ہے۔ حقائق الفرقان جلد 9۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو بہترین انسان قرار دیا ہے، وہیں آپ نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ حامل قرآن کی دعاؤں کو زیادہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ حامل قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو مانگتا ہے قبول کیا جاتا ہے۔ سامعین، قرآن کریم کی بے شمار برکات میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس بابرکت کلام کو پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بس جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے تو اس کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت سورہ مومن کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی کی تلاوت کی تو شام تک اس کی حفاظت میں آ جائے گا، اور جس نے ان کی تلاوت شام کے وقت کی اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ جامع ترمذی کتاب فضائل القرآن۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جس نے رات کو قرآن کریم کی 30 آیات کی تلاوت کی، اس رات کوئی درندہ یا چور اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا، بلکہ وہ اس کے اہل خانہ اور مال سب خیر و عافیت میں رہیں گے حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ کنز الاعمال۔ سامعین، کوئی چیز اسی وقت قابل توجہ سمجھی جائے گی
جب وہ اپنے وجود کی علت غائی کو اچھے رنگ میں پورا کرے۔ کسی بھی آسمانی کتاب کی اصل غرض یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو اپنی تعلیم، اپنی تاثیرات، اپنی قوت اصلاح اور اپنی روحانی خاصیت کے ذریعے گناہ آلود زندگی سے نجات دلا کر ان کے پیدا کرنے والے کی شناخت کروائے اور انہیں اس پاک وجود کی معرفت عطا کرے۔ قرآن کریم کے سوا کسی دوسری الہامی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو گناہ آلود زندگی سے نجات دلا کر خدا تعالیٰ کا مقرب بنا سکتی ہے، جبکہ قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت 3 میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے کامل سچائی ہے، ان کے عیوب کو وہ دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ پس گناہ آلود زندگی سے نجات پانے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ آلود دلوں کو سیکل کرنے کے لیے قرآن کریم تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، جو دلوں کی صفائی کر کے ان میں نور ایمان داخل کرتا اور انہیں روحانی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ تلاوت قرآن کریم کو قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دل بھی سیکل کیے جاتے ہیں جس طرح لوہے کے زنگ آلود ہونے پر اسے سیکل کیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی صفائی کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ سامعین، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا یاد کرنا جہاں انسان کے لیے ثواب و برکت کا موجب ہے، وہیں محبت اور خلوص کے ساتھ تلاوت کرنے والے فرشتوں کی دعاؤں سے حصہ پاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شریف خود بھی صاحب قرآن کے لیے اپنے رب سے سفارش کرے گا۔ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کا زیادہ سے زیادہ سیکھنا اور یاد کرنا اسی لیے زیادہ اجر و ثواب اور خیر و برکت کا موجب ہے، کیونکہ جس قدر قرآن کریم لوگوں کو یاد ہوگا اسی قدر انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اس کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں، یعنی اسے کچھ قرآن یاد نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ صرف انسان کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس انسان کے والدین کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور انہیں جنت میں ایسے انعامات سے نوازتا ہے جس کا وہ دنیا کی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگ آتا ہے، اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور جو اس میں ہے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی چاند کو مان کرنے والی ہوگی۔ کنز الاعمال۔ پس قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کو بلند روحانی مقام پر فائز فرماتی ہے اور آخرت میں اس کی برکات زیادہ واضح صورت میں دکھائی دیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اس میں اتنا حسن ہے کہ انسانی احساس اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور یہ مبالغہ نہیں، کیونکہ یہ حسن اس قسم کا ہے کہ عقل احساس انسانی کو بھی حسن بخشتا ہے، اور قرآن کریم میں اس قدر نور ہے کہ دنیا کی کوئی روشنی اس کے نور سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے نہیں کہ یہ ہماری خوش فہمی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ سورج کو بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے طفیل دیا گیا، تو جو طفیلی انوار ہیں ان کا مقابلہ حقیقی انوار سے نہیں کیا جا سکتا۔ خطبات سے ناصر جلد 2۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے والے بچوں کے والدین کو بھی جنت میں نمایاں مقام عطا ہوگا۔
जिन्होंने अपने बच्चों को तिलावत की आदत डाली और उनके बच्चे इस आदत की वजह से कुरान करीम को पढ़ने और इस पर अमल करने वाले बन गए। सहल बिन मुआज़ जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया तो क़यामत के दिन इसके माँ बाप को 2 ताज पहनाए जाएंगे, जिनकी रोशनी सूरज की चमक से भी ज़्यादा होगी, जो इनके दुनिया के घरों में होती थी। फिर जब इनके वालिदैन का ये दर्जा है तो ख्याल करो कि उस शख्स का क्या दर्जा होगा जिसने कुरान पर अमल। अबू दाऊद। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को तवज्जो दिलाई है कि वो अपने बच्चों के अंदर कुरान करीम की मोहब्बत पैदा करें ताकि वो इनकी औलाद और ख़ुद उनके लिए बुलंदी दर्जात का मूजिब हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद में 3 खूबियाँ ज़रूर पैदा करो, अपने नबी से मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान, क्योंकि हामिलीन कुरान अल्लाह ताला के अंबिया और असफिया के साथ उस रोज़ अल्लाह के साए के नीचे होंगे जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी अपने बेटे को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा ये बेटा दिन को कुरान पढ़ता है और रात को सोता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो सारा दिन जिक्र में और रात सलामती में गुजार लेता है तो तुम इस पर क्यों नाराज़ हो रहे हो। मस्नद अहमद बिन हम्बल। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक आदमी सूरह काफ पढ़ रहा था और इसके पास एक घोड़ा था जो 2 लंबी रस्सियों से बंधा हुआ था, तो उसे एक बदली ने ढांप लिया। वो घूमने लगी और करीब आने लगी और इसका घोड़ा इसकी वजह से बिदकने लगा। जब सुबह हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीनत थी जो कुरान की वजह से नाजिल हुई। सही मुस्लिम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है कि कुरान करीम क़यामत के दिन बारगाह इलाही में उन लोगों की शफाअत करेगा जो इसकी तिलावत में मशगूल रहते और इसके अहकामात पर अमल करने की पूरी कोशिश किया करते। हज़रत अबू अमामा अल-बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कुरान पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन वो अपने पढ़ने वालों के लिए शफ़ी के तौर पर आएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े और कुरान क़यामत के दिन बंदे की शिफात करेंगे। रोज़े कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से रोका, बस इसके हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात की नींद से रोके रखा, बस इसके हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों यानी रोज़े और कुरान की शफात कबूल की जाएगी। मस्नद अहमद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, कुरान में 30 आयतों वाली एक सूरत है, जिसने एक शख्स की शिफात की और उसे बख्श दिया गया, वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। जामे तिर्मिज़ी। सामीन, कुरान करीम की तिलावत एक इंसान के लिए बहुत एजाज़ है। तमाम आसमानी सहाइफ में कुरान शरीफ ही वाहिद सहीफ़ा है जिसकी हिफाजत और कसरत से पढ़े जाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। कुरान शरीफ कामिल अब्दी शरीयत है जिसकी तालीमात हमेशा ताज़ा बताज़ा निशानात के ज़रिए अपने मानने वालों के ईमान व ईकान का बाइस बनती हैं। कसरत तिलावत से कुरान करीम की हिफाजत होती है, इसीलिए इसकी तिलावत का अजर व सवाब मुकर्रर किया गया है ताकि लोग इसका मुताला करें और इस ज़रिए से इसकी हिफाजत का बंदोबस्त रहे। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, इन्ना अलैना जमअहू व कुरान, यकीनन इसका जमा करना और इसकी तिलावत हमारी जिम्मेदारी है। शुक्र खुदाए रहमा जिसने दिया है कुरान, गुंचे थे सारे पहले अब गुल खिला यही है। देखी हैं सब किताबें मुजमिल हैं जैसी ख्वाबें, खाली हैं इनकी काबें, खाने खुदा यही है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान शरीफ पर तदब्बर करो
اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ ملفوظات جلد 9۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کی موزانہ تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن شریف کی موزانہ تاثیرات سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کامل پیروی کرنے والے درجہ قبولیت کو پاتے ہیں، اور ان کی دعائیں قبول ہو کر خدا تعالیٰ اپنی کلام لذیذ اور پرروب کے ذریعے سے ان کو اطلاع دیتا ہے، اور خاص طور پر دشمنوں کے مقابل پر ان کی مدد کرتا ہے، اور تائید کے طور پر اپنے غیب خاص پر ان کو مطلع فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پس میں اپنی جماعت کے لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں کوشش کریں، اور ان کو ایسے ایسے معارف ملیں گے کہ ان کی روحیں ان کی لذت محسوس کریں گی، اور ان کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے سمندر میں سے جواہرات نکال رہے ہیں کہ جس کے جواہرات کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ خطبات محمود جلد 6۔ ایک اور موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن شریف ہی دین کی جان ہے، اس کو پڑھائے بغیر کسی قسم کی ترقی کا خیال کر لینا ایک غلط خیال ہے۔ حضرت خلیفہ اول عام طور پر عورتوں کے درس میں ایک چھوٹی سی مثال سنایا کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت ہی لطیف بات ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سے بڑا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب میں کہتا ہوں قرآن شریف پڑھو یا سنو تو تم یہ جواب دیا کرتی ہو کہ ہم پڑھی ہوئی نہیں۔ حالانکہ اگر کسی عورت کا بچہ باہر گیا ہوا ہو اور اس کے نام کا کارڈ باہر سے آئے تو جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو اس کو ایک دفعہ پڑھ کر سرہانے کے نیچے رکھ دیتی ہیں یا ٹرنک میں رکھ دیتی ہیں یا کسی طاق میں رکھ دیتی ہیں، مگر جو ان پڑھ ہوتی ہیں ان کو ایک دفعہ خط پڑھوا کر سننے سے تسلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی دوسرے کے پاس جاتی ہیں پھر اس سے سنتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ تمہارا یہ عذر ہرگز نہیں سنے گا کہ ہم پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا کارڈ اتنی دفعہ پڑھوا لیا تھا تو تم نے میرا کارڈ کیوں نہ پڑھوایا؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی بھی محبت ہوتی جتنی اپنے بیٹے سے تھی تو تم میرا خط بھی پڑھوا کر سنا کرتی، مگر تم نے میرا خط بند کر کے رکھ دیا اور کسی سے نہیں سنا اور اپنے بیٹے کا کارڈ پڑھواتی پھری۔ انوار العلوم جلد 18۔ پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بیان فرماتے ہیں، زیادہ اجر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی ہے، اور عمل اسی وقت آئے گا جب اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھو اور سمجھو کہ قرآن کریم کو گھروں میں صرف سجاوٹ کا سامان نہ بنا کے رکھو، یا صرف یہی نہیں کہ پڑھ لیا اور عمل نہ کیا، بلکہ عمل سے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآنی تعلیم پر نہ صرف عمل کرنے والا ہو، اپنے پر لاگو کرنے والا ہو، بلکہ آگے بھی پھیلائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں، اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا۔ کیا وصف اس کے کہنا، ہر حرف اس کا گہنا، دل بر بہت ہے دیکھے دل لے گیا یہی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت پر کرتا ہوں، جس کا اردو ترجمہ ہے، اے بے خبر، قرآن کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جا، اس سے قبل کہ یہ اعلان ہو کہ فلاں شخص نہیں رہا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔